اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نئے آنے والے دوست احباب کو آفیشل اسلام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ بلا تاخیر نئی آنے والی ویڈیو آپ کے پاس پہنچ سکے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کی طرف سے بھیجے گئے پیغمبر تھے۔ آپ لوگوں کو ہدایت کرتے، نیکی کی طرف بلاتے، برے کاموں سے روکتے۔ آپ قوم سمود کی طرف بھیجے گئے تھے۔ اس قوم کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ جب آپ لوگوں کو حق کی طرف بلاتے اور خدا واحد پر ایمان لانے کی تلقین کرتے، لیکن لوگ آپ کی تعلیمات کا انکار کرتے اور حضرت یونس علیہ السلام سے کہتے ہم تیرے خدا کو نہیں مانتے۔ اس پر آپ فرماتے کہ خدا کے عذاب سے ڈرو جو بہت سخت عذاب والا ہے۔ لوگ آپ کی باتیں سن کر آپ کا مذاق اڑاتے اور آپ کی راہوں میں رکاوٹیں کھڑی کرتے۔ آپ نے قوم سمود کو راہ راست پر لانے کی بہت کوشش کی، لیکن بھٹکی ہوئی قوم آپ کی نصیحت کا کوئی اثر نہ کرتی، تو آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ خدا پر ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ مایوس ہو گئے۔ مایوسی کی حالت میں آپ نے قوم سمود کی تباہی اور بربادی کے لیے بد دعا کی اور اس سرزمین سے نکل پڑے۔ چلتے چلتے دریا فرات کے کنارے پہنچے تو دیکھا کہ کشتی کنارے پر لگی ہے، لوگ اس پر سوار ہو رہے ہیں۔ ان کے دیکھتے دیکھتے آپ بھی اس پر سوار ہو گئے۔ جنہیں جانا تھا وہ سب سوار ہو چکے تھے۔ کشتی لوگوں سے بھر چکی تھی۔ اس کے بعد کشتی اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئی۔ سمندر پر سکون تھا، آسمان بھی صاف تھا، مسافر اطمینان سے بیٹھے تھے۔ جب کشتی بیچ سمندر میں پہنچی تو دیکھا آسمان پر سیاہ بادل اٹھ رہے ہیں۔ پھر ہوا چلنے لگی اور اچانک ہوا کی شکل طوفان میں اختیار کر چکی تھی۔ سمندر میں کشتی ڈگمگانے لگی، سمندر کی لہریں اوپر نیچے ہونے لگی، بارش بھی شروع ہو گئی۔ طوفان کے جھونکوں سے کشتی ڈگمگانے لگی۔ کشتی کے ڈوبنے کا اندیشہ پیدا ہو گیا۔ کشتی میں بیٹھے ہوئے مسافروں میں سے ایک نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ کشتی میں کوئی ایسا شخص بھی سوار ہے جس سے کوئی بڑی غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ جب تک ایسے شخص کو کشتی سے نہیں نکالا جائے گا کشتی کا صحیح سلامت رہنا محال ہے۔ وہ شخص کون ہے یہ بتانا مشکل ہے جب تک وہ خود پیش نہ کرے۔ اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام خود ہی کھڑے ہو گئے اور کہا کہ میں ہی ہوں جس سے بڑی غلطی سرزد ہو گئی ہے، مجھے کشتی سے نکال دیا جائے تو آئی ہوئی مصیبت ٹل سکتی ہے۔ تمام مسافر حضرت یونس علیہ السلام کا منہ دیکھتے رہے جس نے خود ہی سب کے سامنے اپنی غلطی کا اظہار کیا ہے۔ پھر سب نے ایک زبانر ہو کر کہا کہ یہ شخص تو فرشتہ صف انسان معلوم ہوتا ہے، ہم کس حال میں اس کشتی سے نکال سکتے ہیں؟ مسافروں میں سے کہا ایک نے تجویز پیش کی پورا اندازی کی جائے، جس کا نام پرچی میں نکلے گا وہی سزا کا مستحق ہوگا، ہم اسے کشتی سے نکال دیں گے۔ پورا اندازی ڈالی گئی، پرچی میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ اس عمل سے لوگوں کو اطمینان نہ ہوا۔ پھر پورا اندازی ڈالی تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ اس طرح بار بار دہرایا گیا، پھر بھی حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کا نافرمان ہوں، خدا کا حکم بھی یہی ہے، مجھے دریا میں ڈال دو، تمام مسافروں کی جان بچ سکتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کشتی کے تمام مسافروں سے کہا کہ میں اس کشتی سے چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ میں نے اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا۔ آخرکار کشتی کے مسافروں نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں پھینک دیا۔ دریا میں ایک مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کی طرف بڑھی اور نگل لیا۔ اللہ نے مچھلی سے کہا کہ یہ تیری خوراک نہیں، یہ تیرے پیٹ میں امانت ہے جسے واپس کرنا ہے۔ چنانچہ آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے اور معافی طلب کرتے رہے۔ آپ پکارتے رہے اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پاک ہے، بلا شبہ میں نے اپنے ہی نفس پر ظلم کیا، میں ظالموں میں سے ہوں۔ اللہ نے آپ کی پکار سن لی، آپ مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رہے۔ مچھلی نے دریا کے کنارے پر نگل دیا۔ جب آپ مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو آپ بہت کمزور تھے۔ آپ نے کھلی فضا میں سانس لی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام سے فرمایا اگر تو مچھلی کے پیٹ میں میری پاکی بیان نہ کرتا تو نجات حاصل نہ کر سکتا تھا۔ جسے مچھی میں
جس جگہ پر مچھلی نے آپ کو نگلا تھا وہاں کوئی درخت نہ تھا، سایہ نہ تھا، دھوپ ہی دھوپ تھی، گرمی نہ قابل برداشت تھی۔ اللہ کے حکم سے وہاں ایک بیلدار پودا اگ آیا۔ آپ سائے تلے بیٹھ گئے اور اللہ کا ذکر کرنے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس ایک ہرنی آتی تھی اور اپنا دودھ پلا کر جاتی تھی۔